وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. برادران گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ موسم تیزی سے سردی کی طرف جا رہا ہے. اس کی نشانیاں ظاہر ہیں. سروں پہ مفلر لپیٹے ہوئے، بدن پہ کوٹ یا جیکٹ یا صدری یا سویٹر پہنے ہوئے، پیروں میں موزے جوتے کا انتظام. اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں. اس کائنات میں جتنی غور کریں، اللہ کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں جو پائی جاتی ہیں. اور ایک موحد انسان جو توحید والا ہو ہمیشہ ان نشانیوں میں غور کرتا رہتا ہے. اس سے ایمان بڑھتا ہے انسان کا کہ وہ اللہ ہے جو کس طرح سے جب چاہے ٹھنڈی کر دیتا ہے، جب چاہے بارش برساتا ہے، جب چاہے گرمی کرتا ہے. وہی چیز جو ہم کو ایک دن بہت خراب لگتی تھی، سورج کی تپش، سورج کی گرمی، آج اس کو تلاش کرتے ہیں کہ سورج کی گرمی مل جائے، سورج کی تپش مل جائے. کس طرح حالات کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے. یہ اس کائنات میں اکیلا وہی تصرف کرتا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام درست نہیں رہ پاتا. ایک کہتا ٹھنڈا موسم رہے گا، دوسرا کہتا نہیں گرم رہے گا. ایک کہتا بارش رہے گی، ایک کہتا نہیں خشکی رہے گی. ایک کچھ کہتا، ایک کچھ کہتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر اس کائنات میں کئی معبود ہوتے تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا، خرابی ہر طرف ہوتی، کہیں سدھار دکھائی نہیں دیتا، کوئی سسٹم صحیح طریقے سے نہیں چلتا. ایک اللہ ہے، وہی سر جھکانے کے لائق ہے، وہی سچا معبود ہے، اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر. خبردار، پیدا کرنے والا بھی وہی اور حکم دینے والا بھی وہی. جس طرح وہ پیدا کرنے والا ہے اسی طرح سے ہم مانتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے. اور اس کائنات میں اکثر لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ایک ہے. اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہاں شروع ہوتا ہے جب کہا جائے کہ اسی پیدا کرنے والے کا حکم بھی مانو. الامر، شریعت، قانون اسی اللہ کا ماننا ہے. اور وہ سب سے اہم چیز جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کیا ہے کہ سارے بندے اسی ایک کے آگے سر جھکائیں، اسی کی توحید کو اپنائیں، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، کسی سے دعا نہ کریں، اور کسی کے لیے اپنے عبادت کا کوئی بھی انداز کسی اور کے لیے نہ اپنائیں. یہ اس کا مقصد ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ سردی کے موسم میں بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. اس لیے ہماری کمزوریوں کے حساب سے اس نے شریعت میں ہمارے لیے سہولت رکھی ہے. جب ہمارے لیے پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت آتی ہے. کیا پریشانی ہو سکتی ہے سردیوں کے موسم میں؟ دو بڑا حکم ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ کون سا ہے؟ صلاح. اور صلاح کس عمل کے بغیر قبول نہیں؟ طہارت کے بغیر. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. پاکی کے بغیر، طہارت کے بغیر کوئی صلاح قبول نہیں. اور طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے. جب ٹھنڈک عام ہوتی ہے تو پانی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. گرمی میں پانی سے نہاتے بڑا مزہ آتا ہے. ضرورت بے ضرورت آدمی نہاتا رہتا ہے، بدن پہ پانی ڈالتا رہتا ہے. لیکن جب سردی ہو جائے، اور معمولی سردی نہیں بلکہ سخت سردی، بعض جگہوں پر ٹمپریچر 0 یا اس سے نیچے چلا جاتا ہے، صبح جب نل کھولتے ہیں تو نل جمع ہوا رہتا ہے، اس سے پانی نہیں آتا کیونکہ پانی جمع ہوا رہتا ہے. اتنی سخت ٹھنڈک پڑتی ہے.
ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ پانی گرم کر کے اسے استعمال کریں، گرم پانی سے وضو کریں، یا گرم پانی مہیا نہیں ہے تب کیا کریں؟ تو شریعت نے اس کے لیے ہمارے سامنے رخصت رکھی ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے میں مشقت ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی کیسی مشقت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، اگر بیمار آدمی ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو اس کی بیماری ٹھیک ہونے میں، بیماری سے شفایاب ہونے میں اس کی مدت بڑھ جائے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر ٹھنڈا پانی سے بچو یا پانی سے بچو تو 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پانی سے نہ بچو تو 3 ہفتہ لگے گا۔ تو بیماری سے شفایاب ہونے کی مدت بڑھ جائے گی۔ شفایابی کی مدت اگر طویل ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کا ضرر ہے۔ بیماری کے حالت میں بہت سارے کام ہم ایسے نہیں کر سکتے جو صحت کی حالت میں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک مشقت ہے۔ اگر بیماری سے شفایابی میں تاخیر ہونے کا خطرہ ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت مل جاتی ہے۔ یا ایک آدمی صحت مند ہے لیکن بیمار پڑ سکتا ہے پانی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو مارو نہیں، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل اور دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ نے جو یہ احکام دیے ہیں، قوانین دیے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی جان نہیں لینا چاہتا، امتحان لینا چاہتا ہے۔ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے حکم پہ کتنا چلتا ہے یا اپنی خواہش کے پیچھے کتنا چلتا ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی مشکل آئی اللہ نے آسانی کر دی۔ بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا بیمار پڑ جانے کا خطرہ ہے، یا شفا میں تاخیر کا خطرہ ہے، یا سخت مشقت جو عام حالات میں انسان کو نہیں اٹھانا پڑتا۔ کچھ نہ کچھ مشقت تو ہمیشہ اٹھانا پڑتا ہے، انسان ہے دنیا میں تو کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے، لیکن ایک خلاف عادت زیادہ مشقت ہو، اگر زیادہ مشقت کا خطرہ ہو تو بھی، سخت سردی ہو، سخت ٹھنڈک ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت آ جائے گی، اور آدمی غسل کے بدلے تیمم کر سکتا ہے، وضو کے بدلے تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ تو جانتے ہوں گے، زمین پہ 2 بار ہاتھ ماریں، جھاڑ دیں۔ مٹی لگانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کے حکم پہ عمل ہے۔ اس کے بعد میں چہرے پہ مسح کر لیں اور ہاتھوں پہ مسح کر لیں، ہو گیا تیمم، اتنا ہی ہے۔ بہت سارے لوگ تیمم کا طریقہ نہیں جانتے، اس لیے کہ بہت کم اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں الحمدللہ جب لوگ آتے ہیں اور ڈیزرٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، کبھی پانی میں مشقت ہوتی ہے، خالی پینے کا پانی ہوتا ہے، یا اور ایسے حالات آتے ہیں تو تیمم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تیمم کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، ایک بار زمین پہ ہاتھ ماریں، جھاڑ دیں، چہرے پہ مسح کر لیں اور ہاتھوں پہ مسح کر لیں، بس یہیں تک، کلائیوں تک، پورا نہیں، یہاں تک مسح نہیں کرنا ہے، اور ایک ہی بار زمین پہ ہاتھ مارنا کافی ہے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، عبادت کا جیسا طریقہ سکھایا گیا وہی کافی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار سفر میں تھے دونوں صحابی، عمر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور ضرورت پڑ گئی غسل کی۔ یہ مسئلہ معلوم تھا کہ وضو کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن غسل کے بدلے بھی تیمم کر سکتے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک اندازہ لگایا، قیاس کیا کہ شاید جس طرح وضو میں اعضائے وضو کے کچھ حصے پر مٹی لگا لیتے ہیں، ایسے غسل میں اگر بدن کا کچھ حصہ مٹی لگ جائے، یعنی لوٹ پوٹ لیں، تو غسل کے برابر ہو جائے گا۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ لوٹ لیے زمین پہ، اور اس کے بعد انہوں نے صلاح پڑھ لی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، پانی ملے گا تب غسل کروں گا، اس کے بعد پڑھوں گا۔ تو انہوں نے لیٹ کیا، اس کے بعد جب پانی ملا تو غسل کر کے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، چونکہ مسئلہ پورے طرح سے نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے پھر لوٹایا، ایک بار پھر پڑھا غسل کرنے کے بعد، ایک بار پڑھ چکے تھے لوٹ پوٹ کے، اور ایک بار غسل کرنے کے بعد پڑھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کرنے کے بعد ایک ہی بار پڑھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اپنا مسئلہ بیان کیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا ثواب ہے عمار رضی اللہ عنہ کے لیے، اور کہا کہ آپ لوگوں کے لیے اتنا کرنا کافی تھا کہ زمین پہ ہاتھ مارتے اور چہرے پر اور ہاتھ پہ مسح کر لیتے، تو یہ غسل کی طرف سے کافی تھا۔ تو بہرحال تیمم غسل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور تیمم وضو کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ان سردیوں کے دنوں میں جاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت۔ دوسرا مسئلہ جو ان سردیوں کے دنوں میں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آگ جو ہماری دوست ہے کہ دشمن، آگ ہماری دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا، اس میں اللہ نے نفع رکھا ہے۔ اگر اس کو باندھ کے رکھو، اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہرے بھرے درختوں سے آگ نکالا۔ پہلے جب لوگ سفر پہ جاتے تھے تو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ چکماق سے یعنی 2 لکڑیاں لے کر کے ایسے مارتے تھے تو آگ نکل جاتی تھی، پھر اسے آگ جلا لیتے تھے، تو چکماق کی لکڑی ہوتی ہے، ہری بھری لکڑی، لیکن ٹکرانے سے آگ نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہری بھری لکڑی میں آگ نکالا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو آگ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اس سے ہم پانی گرم کرتے ہیں، اس سے ہم کھانا پکاتے ہیں، اس سے ہم تاپتے ہیں، گرمی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آگ کے مسائل بھی جاننا چاہیے۔ جب اگر ہم آگ جلائیں گرمی حاصل کرنے کے لیے، بہت ساری جگہوں پہ آگ جلاتے ہیں، لوگ بیٹھ گئے چاروں طرف سے گرمی حاصل کر رہے ہیں، تو جب آگ سے گرمی حاصل کریں اور سونا ہو تو آگ بجھا کر کے ہی سوئیں۔ گھر میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے سونا منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ گھر میں جلتی ہوئی آگ ہو اور آدمی سو جائے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دھوئیں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، آگ جب جل رہی ہے تو جلتے ہوئے آگے بڑھ سکتی ہے، کچھ اور چیزوں کو بھی جلا سکتی ہے۔ جب آپ سو گئے ہو، حواس نہیں ہے، کچھ اور چیزوں کو جلا سکتی ہے۔ اگر وہ جو ہے چوہیا گھر میں ہے تو آ کے وہ کھینچ کے آگ ادھر سے ادھر پہنچا سکتی ہے، اور آگ کے جلنے سے آکسیجن بھی جلتی رہتی ہے اور سانس پھول کر کے انسانوں کے ختم ہونے کا، مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلتی ہوئی آگ نہ ہو گھر میں، آپ نے حکم دیا کہ ان هذه النار عدو لکم، یا بعض روایات میں عدوۃ لکم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ جب سونا چاہو فاطفئوها، تو اس کو بجھا کے سویا کرو، جلا ہوا چھوڑ کر کے مت سویا کرو۔ تو اس لیے جلتی ہوئی آگ کمرے میں چھوڑ کر کے سونا درست نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ جانیں کہ آگ جل رہی ہو، گرمی حاصل کرنے کے لیے آپ نے آگ جلائی، اب سوچنے لاؤ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو قبلہ کی طرف آگ ہو اور آپ وہاں صلاح پڑھیں تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس میں مجوسیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ ہمیشہ آگ جلائے رہتے ہیں آگے اور سجدہ کرتے ہیں، آگ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو نیت نہیں ہے آدمی کی، شکلی طور پر صرف صورت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے نادانی میں، بے علمی میں، صلاح اس کی ہو گئی۔ اور مجوسی بہت زیادہ ہیں بھی نہیں، بہت کہیں کہیں ہیں، تو اس کی مشابہت بھی بہت زیادہ عام نہیں ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ وجہ یہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ مشرکین کی مشابہت ہوتی ہے، آگ سامنے رکھ کر کے صلاح نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آگ جلتی ہے تو خاص طور پہ اگر اس میں شعلے نکل رہے ہوں، جیسے شمع جلا دیں آپ، آگے اس کا اگر اس کی زبان نکلی ہوئی ہو یا کیا وہ لو پھوٹی ہوئی ہو، تو وہ ایک حالت پہ نہیں رہتی، وہ لہراتی رہتی ہے نا، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی کوئی رنگ اٹھتا ہے، کبھی کوئی رنگ اٹھتا ہے، تو یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ جب صلاح آگے جو ہے آگ جلتی رہے گی، اور خاص طور پہ وہ آگ جس میں سے چنگاریاں پھوٹ رہی ہوں، شعلے نکل رہے ہوں، تو وہ آگ سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اسی میں لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ صلاح پڑھ رہا تھا، اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا، اللہ کے لیے رکوع کر رہا تھا، اللہ کے سجدے کر رہا تھا، یہ سب بھول کے آگ کے چکر میں چلا جائے گا۔ تو انسان کو صلاۃ سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے، اس لیے آگے رکھ کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہیں سے یہ نکلتا ہے، اگر مسجد میں آگے دفایا ہو جو
गर्मी, जिससे गर्मी हासिल होती है, क्या वो भी रख के नहीं पढ़ सकते? तो अहले इल्म ने कहा चूंकि उसमें आग की ये खुसूसियात नहीं पाई जा रही, ना उसमें उसकी लौ है, ना वो जल रही है, और ना ही वो है उससे मुशाबहत है कि उसकी पूजा होती हो, वो सिर्फ गर्मी हासिल करने के लिए है। इसलिए अगर वो सामने हो गर्मी हासिल करने के लिए तो उसमें हर्ज की बात नहीं है। तो ये तो रहा दूसरा मसला जो इस मौके से जानने की जरूरत है। तीसरा मसला है आग, ठंडी से बचने के लिए एक तो आग का इस्तेमाल होता है, दूसरा ठंडी से बचने के लिए लिबास का इस्तेमाल होता है। मसला याद रखने में इसमें सहूलत होती है इस तरह तकसीम करने से। दूसरा, ठंडी से बचने के लिए लिबास का इस्तेमाल होता है। लिबास सर से कदम तक, सर पे कुछ लिबास पहनते हैं, जैसे टोपी लगा लिए या पगड़ी बांध लिए कस के, या जो है किस्म किस्म के सर के लिबास पाए जाते हैं। दूसरा के जो बहुत ठंडक होती है तो लोग लपेट बांध लेते हैं, चेहरा और नाक और मुंह भी बांध लेते हैं, खाली आंख नजर आती है, क्योंकि होंठों को भी ठंडक लगती है और नाक पे भी ठंडक लगती है, तो इसको भी बांध लेते हैं। तो दूसरा लिबास हो गया जो नाक और मुंह पर बांधा जाता है। तीसरा लिबास जो बाकी बदन पे पहना जाता है, पैर को छोड़ करके, जिसमें आस्तीन वगैरह को छुपाते हैं, हाथों को छुपाते हैं, सीनों को छुपाते हैं। और चौथा लिबास है जो पैरों में पहनते हैं। तो जो सर पे पहनते हैं, सर पे मसा किया जाता है, वजू करते हुए मसा किया जाता है। कभी किसी लिबास पे सर पे भी मसा किया जाता है? जी हां, पगड़ी पर सर मसा करने का सबूत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने पगड़ी पर मसा किया, और दुपट्टा पर मसा करने की आपने इजाजत दी है औरतों को, खिमार पर। तो इस तरह से उलमा ने कहा कि वो पगड़ी जिसका खोलना दुश्वार होता है, जो ठोड़ी से लेकर बांधी जाए, आप देखें पुराने अरबों की पगड़ियां जो कि ठोड़ी से नीचे से बांधी जाती हैं, यहां से बांधी जाती हैं, उसको मुहन्नक कहते हैं। तो वो पगड़ी अगर इस तरह हो जो जिसके खोलने में दुश्वारी हो और इसके नीचे से निकाल के बांधा गया हो, या सर ही पर बांधा गया हो कस के और पीछे चोटी छोड़ दी गई हो, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप पीछे हमेशा चोटी छोड़े रहते थे पगड़ी में, तो अगर इस तरह की पगड़ी है तो उस पर मसा करना जायज है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस पर मसा करना जायज है। और दुपट्टा भी अगर इस तरह बांधा हो, किसी ने थोड़ी के नीचे से लेकर के दुपट्टा बांधा हो कस के, तो उस दुपट्टे पर भी मसा करना जायज है। लेकिन इसके अलावा ये टोपी जो आसानी से उतार सकते हैं, ये गुतरा जो आसानी से उतार सकते हैं, इस पे मसा करना जायज नहीं है। तो कोई भी टोपी इस तरह की हो जो इस तरह बंधी ना हो, तो उस पे मसा करना जायज और दुरुस्त नहीं है। दूसरा मसला मुंह पे बांधने का। मुंह पे जो बांधने का, अगर आपको वजू करना है तो वजू में चूंकि कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, इसलिए उस पे मसा करके चल जाएं, नहीं चलेगा, तो वो खोलना पड़ेगा आपको। और पूरा चेहरा चूंकि धोना फर्ज है वजू की हालत में, इसलिए उसको खोलना पड़ेगा। अगर किसी ने इस तरह की चीज बांध रखी है जिससे नाक और मुंह छुपा हुआ है, तो खोलना होगा वजू के लिए। दूसरी चीज, सलाह पढ़ने की हालत में नहीं बांधना है। सलाह पढ़ने की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह ढकने से मना किया है। नहा अयुगत्ती रजुल फाहू, आदमी अपना मुंह बंद रखे सलाह में, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो इसलिए उलमा ने कहा यह मकरूह है ऐसा करना कि आदमी सलाह में बांधा रहे। लेकिन अगर बहुत ठंडी हो किसी जगह पर, नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो ऐसी सूरतों में जो कराहतें होती हैं जायल हो जाती हैं और जायज हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा सख्त कहीं सर्दी हो जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो आदमी सलाह की हालत में मुंह और नाक पे भी बांध सकता है, नहीं तो आमतौर पे बांधना नहीं चाहिए। तीसरा मसला उसके बाद जो बदन पे पहना हुआ कपड़ा है, बदन पे पहने हुए कपड़े में कोई मुश्किल नहीं है। कपड़ों के बारे में आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि असल ये है कि हर तरह का कपड़ा पहनना जायज है और हर तरह का कपड़ा पाक है, सिवाय उसके जिसकी शरीयत में ममानियत आ गई, वरना असल सब में जवाज है। सिर्फ एक मुश्किल हो सकती है कि आपने मान लीजिए तंग कपड़ा पहन रखा है और वजू करना है और आप इसको समेट रहे हैं और नहीं जा रहा है कपड़ा यहां तक, तो आप यहीं तक धोकर कहते हैं बाकिया पे मसह कर लेते हैं, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि एक बार आप सर्दी के मौसम में जुब्बा पहने हुए थे जिसकी आस्तीनें तंग थी,
تو آپ نے کوشش کیا یہیں سے دھونے کے لیے ہاتھ کو، تو نہیں دھو سکے، تو آپ نے ادھر سے ہاتھ اندر کر کے نکال لیا، اندر سے ہاتھ نکالا، پھر آپ نے دھویا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنگ لباس آدمی پہنے ہوئے ہو، جس کی آستینیں تنگ ہوں، تو ایسی صورت میں اسے ہاتھوں کو دھونے کے لیے وہ کپڑا اتارنا پڑے گا، یا کپڑے کے نیچے سے آدمی ہاتھ اتار کے وضو میں ہاتھ دھوئے گا۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں پیروں کا لباس۔ پیروں میں جوتا پہنا جاتا ہے، موزہ پہنا جاتا ہے۔ اس کے مسائل بہت آسان ہیں، لیکن بہت زیادہ ہیں، اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور لیکن بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وضو میں اصل کیا ہے؟ پیروں کا دھونا اصل ہے۔ وضو میں اصل یہ ہے کہ پیروں کو دھویا جائے، مسح اصل نہیں ہے۔ مسح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حالات میں ہے جب مسح کی ضرورت ہو۔ مسح کی ضرورت جب آپ نے موزے پہنے یا جوتے پہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے۔ وہ موزے جو ہوتے تھے، جن کو خف کہا جاتا ہے عربی میں، اور جو پانی لے لیں، پانی، خف جو چمڑے کے موٹے موزے ہوتے تھے، چمڑے کے موٹے موزے ہوتے تھے، تو اسے خف کہا جاتا تھا۔ اسے وہ پہن کے چل بھی سکتے تھے، تو اس طرح کے موزے اگر ہوں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں متواتر احادیث ہیں۔ متواتر کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کہ جس کے ثبوت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے، تو متواتر احادیث ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پانی اگر کوئی ایک سانس میں پی لے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد زیادہ سانس میں پینے کی ضرورت ہو تو بھی پی سکتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ 3 سانس میں پیے۔ اصل یہ ہے کہ 3 سانس میں پیے، اور سانس لینے کے لیے برتن منہ سے ہٹا کے پیے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ پیروں میں جو لباس پہنا جاتا ہے، جس کو پیروں کا لفافہ، بعض لوگ کہتے ہیں پیروں کا لفافہ، اگر وہ اس جگہ کو ڈھکے ہوئے ہو جہاں دھونا ضروری ہے، جتنا دھونا ضروری ہے اتنا ڈھکا ہوا ہو، تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آدمی نے وضو کر کے اسے پہنا ہو۔ وضو کر کے پہنا ہو تو اس پر مسح کرنا جائز اور درست ہے، اور اس کی مدت متعین ہے۔ اس کی مدت متعین ہے۔ جو لوگ مسافر نہیں ہیں وہ 1 دن اور 1 رات، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ اس کا اندازہ عام طور پہ گھنٹوں سے کیا جاتا ہے۔ 1 دن اور 1 رات کا مطلب 24 گھنٹے، اور 3 دن اور 3 رات کا مطلب 72 گھنٹے۔ یہ کب سے شروع ہوں گے، کب ختم ہوں گے تو پتا ہے، 72 گھنٹہ جب پورا ہو جائے ختم، 24 گھنٹے ہو جائے تو ختم۔ لیکن یہ شروع کب سے ہوگا؟ کیا جس وقت آپ نے مسح کیا اس وقت سے شروع ہوگا؟ کیا وضو کرنے کے بعد جب آپ نے پہنا اسی وقت سے شروع ہو جائے گا؟ کیا وضو کر کے آپ نے جس وقت موزہ پہنا اس کے بعد جب پہلی بار آپ کا وضو ٹوٹا اس وقت سے شروع ہوگا؟ پہلی بار وضو ٹوٹا تب سے شروع ہوتا ہے۔ 2 چیزیں انوالو ہیں، پہلے وضو کر کے پہننا ہے، اس کے بعد ہاں یہ تو شرط ہو گئی کہ وضو کر کے جو پہنا ہے وہی مسح کر سکتا ہے، لیکن وقت کب سے مانے گا کہ پہلی بار جب وضو ٹوٹا؟ مثال کے طور پہ آپ نے فجر میں وضو کر کے موزے پہن لیے، فجر میں وضو کر کے موزے پہن لیے، اب آپ کا 10 بجے وضو ٹوٹ گیا۔ 10 بجے اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو 10 بجے ہی سے شمار کریں گے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 10 بجے سے شمار کریں گے کہ اب یہاں سے 24 گھنٹہ آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 10 بجے سے نہیں شمار ہوگا، آپ نے جو پہلا تیمم کیا اس وقت سے شمار ہوگا۔ ظہر کے وقت آپ نے پہلا تیمم کیا اس وقت سے شمار ہوگا، اور اس سے 24 گھنٹے تک۔ تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور دونوں طرح کی رائیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ رہا جو ہے مسح کا مسئلہ، موضوع پر مسح کا مسئلہ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر طرح کے موضوع پر مسح جائز ہے، کیونکہ مسح اصل کیا ہے؟ رخصت ہے، مشقت کی بنا پر رخصت دی گئی ہے، اور رخصت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آسانی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جہاں جہاں مشقت ہو وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے. تو جو دوسرے بھی موزے پائے جاتے ہیں چمڑے کے علاوہ، نائلون کے، جو ہے کاٹن کے اور دوسری چیزوں کے بنے ہوئے موزے، سب کے اتارنے میں مشقت ہے، اس لیے سب میں مسح کیا جا سکتا ہے. جوتے پر بھی آدمی مسح کر سکتا ہے. جوتے صاف ستھرے ہیں، اس کو پہن کے آپ کو صلاح پڑھنا ہے یا نہیں بھی اتار کے پڑھنا ہے تو بھی مسح کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی ایک حدیث موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے جوتوں پر مسح کیا اور اس کے بعد میں مسجد میں پہنچے اور جوتے اتار دیے اور اس کے بعد صلاح پڑھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جوتے اتار دیے اور مسح آپ نے جوتے پہ کیا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مسح کر لیا تو جوتا اتارنے سے یا موزہ اتارنے سے مسح نہیں ٹوٹتا. آپ نے موزے پہ مسح کیا پھر موزہ اتار دیا کسی وجہ سے تو آپ کا وضو نہیں وہ ٹوٹے گا، لیکن اگلی بار مسح کی اجازت آپ کی ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے پھر سے پہنا موزہ تو آپ نے مکمل طہارت کی حالت میں پہنا، اگر بیچ میں وضو ٹوٹ گیا اور اس کے بعد آپ نے موزہ پہنا تو پھر دوبارہ اس پر مسح کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن ابھی آپ نے مسح کیا، اس کو کچھ لوگوں نے مثال سے بھی سمجھایا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سر پہ مسح کیا، وضو میں آپ نے سر پہ مسح کیا اور اس کے بعد گئے آپ نے سر مڈا دیا تو وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ مسح تو آپ نے سر پہ بالوں پہ کیا تھا نا، جو ہے اپنی چاندی پر یا چمڑے پہ تو نہیں کیا تھا. آپ نے وضو کر لیا، مسح کر لیا اور وضو کے بعد چلے گئے حلاق کے یہاں، گنجے ہو گئے تو وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا. وضو کیوں ٹوٹے گا؟ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے یہ نہیں ہے. تو جس پہ آپ نے مسح کیا تھا وہ حصہ تو چلا گیا، بالوں پہ مسح کیا تھا بال تو چلے گئے. تو ایسے موزے پہ آپ نے مسح کیا پھر آپ نے موزے نکال دیے تو وضو کیوں ٹوٹے گا؟ آپ کا وضو سلامت ہے. تو بہرحال اگر موزے وضو کر کے پہنے ہوں، موزے وضو کر کے پہنے ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس شرطوں کے ساتھ اس وقت میں جو وقت متعین ہے اس وقت کے اندر مسح کیا ہو تو موزے اتار دینے سے مسح نہیں ٹوٹتا ہے. واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.